ضلع گوادر سے کوئی باہر نکل سکتا ہے اور نہ اندر داخل ہو سکتا ہے 27 جولائی سے۔ اسی طرح صبح تک اطلاعات ہیں کہ سرکاری عمارتوں کو بھی آگ لگایا گیا ہے۔ دھرنا بھی ان کا بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں کا جاری ہے۔ حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مذاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی۔ کوئی مذاکرات کے لیے حکومت بلوچستان کا وزیر داخلہ تو وہاں موجود ہے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ مذاکرات کے لیے ہے یا کچھ اور کام کے لیے گئے ہیں۔ جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی یکجہتی کمیٹی والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ پورے بلوچستان کو انہوں نے جام کیا ہے اور آئے تو خوش ہیں کہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں۔ گوادر کی صورتحال 27 جولائی سے جو گوادر کی صورتحال بنی ہے، آج گوادر کہ روڈ کی بندش کی وجہ سے ہائی ویز کی کنٹینر لگے ہوئے ہیں، نہ ضلع گوادر سے کوئی باہر نکل سکتا ہے اور نہ اندر داخل ہو سکتا ہے 27 جولائی سے۔ دکانوں کی بندش، روڈ کی بندش کی وجہ سے ضلع گوادر میں 2 دن پہلے ہمارے ایک شخصیت کراچی میں انتقال کر گئے۔ 2 دن تک اس کی میت کو بھی ہم گوادر نہیں پہنچا سکے روڈ کی بندش کی وجہ سے۔ اس کے لیے پھر ایئر ایمبولنس کا بندوبست کرنا پڑا اور روڈ کی بندش کی وجہ سے کیونکہ وہ بااثر آدمی تھے، انہوں نے اپنے لیے تو یہ بندوبست کر لیا، لیکن عام غریب فرد کا جنازہ بھی شاید اپنے گھر تک نہیں پہنچ سک رہا ہے 27 جولائی سے۔ گوادر کا مریض ایمرجنسی حالت میں ہم کراچی جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ مریض گوادر شہر سے نکل نہیں پا رہا، اور آج گوادر میں کرفیو ہے۔ پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے، خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے، دکانوں کی بندش کی وجہ سے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے، موبائل نیٹ ورک بند ہیں۔ جو ضلع گوادر سے باہر ہیں، رشتہ دار ہیں، باہر ممالک میں ہیں یا کراچی میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ کون کس حال میں ہے، کس طرح ہے۔ موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے بھی پتہ نہیں کر سکتا کہ وہاں کیفیت و صورتحال کیسی ہے۔ 4 اب تک ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح صبح تک اطلاعات ہیں کہ سرکاری عمارتوں کو بھی آگ لگایا گیا ہے۔ دھرنا بھی ان کا بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں کا جاری ہے۔ کل بھی میں نے اس دن اسمبلی اجلاس میں بھی ہم نے بات کی اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی بات کی تھی، اور اسی اسمبلی اجلاس کے بعد کل وزیر اعلیٰ صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب، ان کے تمام وزراء سے بھی ہم نے نشست کی، ان کو بتایا کہ ایک احتجاج ہے، ایک سیاسی سرگرمی ہے، ایک پرامن احتجاج ہے، اس کو ایک جگہ تک آپ محدود رکھیں، اسی طرح اس کا جلسہ ہو رہا ہو ہونے دو، کم سے کم اس میں لاکھوں عوام کو کیوں آپ تکلیف دے رہے ہیں؟ لاکھوں عوام کی آمد و رفت کو کیوں آپ نے بند کیا ہے؟ کیوں کنٹینر لگائے ہیں؟ کیوں موبائل نیٹ ورک بند کیا ہے؟ کیوں وہاں راشن کی فراہمی ناممکن ہے؟ کیوں وہاں میت کو نہیں لے جا سکتے؟ اپنے مریض کیوں وہاں سے نہیں نکل سکتے؟ ایک احتجاج ہے، اس احتجاج کو آپ مینیج کریں، لیکن اس کی وجہ سے پورے عوام کو آپ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں اپنا کردار ادا کریں، آپ لوگ مذاکرات کریں، بات چیت شروع کریں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ کس سے ہم رابطہ کریں۔ ایک تو یہ کہ میں بطور ایم پی اے بھی وہاں جا نہیں سکتا، فلیٹ بند ہے، فلیٹ بھی آپ وہاں نہیں ہیں، روڈ بھی بند ہے، کسی جگہ گورنمنٹ میں بند کیے، کسی جگہ لوگوں نے بند کیے، تو ہم کیسے وہاں علاقے میں پہنچ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ میں نے شرط بھی لگایا کہ ہم اس صورت ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اس صورت ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ ہائی ویز کھول دیں، یہ کنٹینر ہٹا دیں، یہ موبائل نیٹ ورک بحال کر دیں، تاکہ ہم یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران سے رابطہ بھی کریں، ان سے ملیں، ملاقات بھی کریں۔ گوادر کی آل پارٹیز وہاں کے ذمہ داران بھی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر کریں، مذاکرات ہو، ثالثی کا کردار ادا کریں، لیکن تاحال صورتحال انتہائی خراب ہے۔ حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مذاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی۔ کوئی مذاکرات کے لیے حکومت بلوچستان کا وزیر داخلہ تو وہاں موجود ہے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ مذاکرات کے لیے ہے یا کچھ اور کام کے لیے گئے ہیں۔ کم سے کم وہاں اب تک سنجیدہ مذاکرات وہاں
ضلع گوادر میں شروع نہیں ہوا۔ تو میں نے کل بھی کہا کہ فی الفور مذاکرات شروع کیے جائیں، فی الفور بامقصد مذاکرات کریں، وہاں آئی ویز کھول دیں، موبائل نیٹ ورک بحال کر دیں، یہ راشن وغیرہ کی جو قلت پیدا ہو گئی ہے یہ بحال کر دیں، اور یہ دکانیں کھلوا دیں، اور جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران یا ان کا احتجاج ہے، ان کے ساتھ بات کی جائے، پرامن انداز میں بات کی جائے، سنجیدہ طریقے سے بات کی جائے۔ جو شرپسند عناصر ہیں، جو قاتل ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جو سرکاری عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، جو دوسرے عملے کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یکجہتی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، حکومت ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے۔ لیکن بہت افسوس ہوا کہ آج اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گوادر شہر جل رہا ہے، گوادر شہر کے لوگ فاقے میں ہیں، پیاسے ہیں، پانی ختم ہے، دکانیں بند ہیں، اور روڈ بند ہیں، ہائی ویز بند ہیں، موبائل نیٹ ورک بند ہیں، اور حکومت ہے وہ کہیں کہ بھئی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بغیر، روڈ کی بندش کے بغیر ہم بند نہیں کریں گے، شاید ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے گوادر کے لوگ ہر جگہ باہر بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ اندر بھی ہیں، وہ عجیب حالت میں ہیں کہ بالکل فاقہ، گھروں میں راشن ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گئی ہے، اور بالکل ایک کرفیو اور ایمرجنسی کا سماں ہے، لوگ نہ مریض باہر جا سکتے ہیں، نہ میت اندر جا سکتے ہیں، اور نہ پورا انسانی زندگی بالکل درم برم ہو چکا ہے۔ اور حکومت بلوچستان کوئٹہ میں بیٹھ کر شاید بہت مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کو دھرنا نہیں کرنے دیا یا احتجاج کرنے نہیں دیا یا کوئٹہ سے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا، لیکن گوادر والوں کو تو آپ نے تو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک حکومت ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کنٹینر رکھ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے موبائل نیٹ ورک بند کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں نے گوادر کے لوگ، باہر کے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا اس لیے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں، اگر ان کو پانی نہ ملے، راشن نہ ملے، ان کی میتیں گھر نہ جا سکیں، لیکن ہم تائی اپنے کامیاب ہو چکے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا، مزید تشویش میں اضافہ ہوگا، مزید لوگ باہر حکومت کے خلاف اور لوگ نکلیں گے، جب وہ پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، مریض ہوں گے، وہ پھر باہر نکلیں گے۔ اس لیے میں آخر میں آپ کے توسط سے پھر اسمبلی میں بھی بات کی، کل ملاقات کر کے بھی بات کی، آج میڈیا کے توسط سے پھر کہہ رہا ہوں کہ گوادر جل رہا ہے، بلوچستان بند ہے، مکران بند ہے، ہب چوکی سے لے کر گوادر تک، کراچی سے گوادر نہیں جا سکتے، کوئٹہ سے لوگ گوادر نہیں جا سکتے، بالکل نہ ہوائی سفر کر سکتے ہیں، نہ زمینی سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالت تک پہنچانے میں جو بلوچستان نے پالیسی، ایک پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پورے بلوچستان کو انہوں نے جام کیا ہے، اور آئیں تو خوش ہیں کہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں، تو سانسیں ہماری نقل و حرکت جام کیا ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی حکومت کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دھرنے کو شاید آپ کامیاب ہو جائے، جب ہمارا پانی بند ہوگا، راشن بند ہوگا، میں بطور ایم پی اے بھی جا کر کے دوبارہ میں دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں، تو اس سے پہلے کہ آپ خود عملی اقدامات کریں، ہمارے جتنے لوگ تنگ ہیں، فل فور روڈ ہمارے کنٹینر یہ ہیں، روڈ ہمارے بحال کر دیں، فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کتنے تاریخ تک بند کیے ہیں اپنے گوادر کے، فلیٹ میں نہیں جا سکتا، روڈ میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں کیسے جاؤں؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پہلے میں، اگر آپ نے بتایا گوادر میں جاؤں، ہاں بھی میں کس سے رابطہ کروں؟ موبائل نیٹ ورک ہی نہیں ہے، مطلب میں کسی سے رابطہ کروں گا مسائل حل کرنے کے لیے، کسی کو فون کروں گا، کسی سے رابطہ کروں گا، میں کس طرح بات کروں کسی سے؟ تو اس لیے وہاں ہمارے ساتھی عبد التحریک واجہ حسین واڈیلا جو مرکزی چیئرمین ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ دو کام کر دیں، حکومت بلوچستان فی الفور دو کام کر دیں، میں جا کے انشاءاللہ ثالثی کروں گا، یہ روڈ کھول دیں، موبائل نیٹ ورک کھول دیں، لیکن اب تک مجھے بتایا، رات کو بتاؤں گا، رات تک نہیں بتایا، شاید وہ مشورہ کر کے یا کسی سے اجازت لے کر کے